جا کے پتہ کریں، تیمارداری لیں کہ کیا معاملہ ہے، میرا بھائی کیوں نہیں آتا۔ اگر سارے گھروں میں پڑھیں گے تو یہ مقصد پور ہو جائے گا، کیونکہ اسلام ایک معاشرتی دین ہے۔ یہ رہبانیت کو پسند نہیں کرتا کہ بس آپ اکیلے بیٹھ کے تسبیح پھیرتے رہیں، اللہ نہ کرتے رہیں۔ اللہ کو یہ چیز نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے کہ حقوق و فرائض، آپ ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اہل محلہ ان کے حقوق، سارے بوجھ کو لے کے آپ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے دیکھو یہ ہے میرا بندہ، کہ میں نے اس کے اوپر کتنا بوجھ ڈالا حقوق کا، اس کے اوپر کتنا بوجھ ڈالا ذمہ داریوں کا، اس کے باوجود یہ مجھے نہیں بھولتا، یہ مجھے یاد رکھتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کو کیسے بھول سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے کتنی آزمائشیں لی، لیکن انہوں نے توحید کا پرچار سختی سے نہیں کیا۔ آج اگر بیٹا توحید کے اوپر کاربند ہے تو ماں باپ سے نافرمانی کرتا ہے، اگر ماں باپ کو توحید مل گئی ہے تو بیٹے کو زبردستی توحید کے اوپر لانا چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ نہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، نہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں استاد محترم میری والدہ آپ کو گالیاں دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، کیونکہ سارے مکے کے لوگ ایسا کہتے تھے، شاید دیوانہ کہتے تھے، تو یہ مدنی دور کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری 2 سالوں میں اسلام قبول کیا ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا فرمائے۔ اب ان کے ساتھ سختی نہیں کی، ان کی نافرمانی نہیں کی، کیونکہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ ابو ہریرہ گھر چھوڑ کے آ جاؤ، یہ بھی نہیں کہا کہ والدہ کی گستاخی کرو، یہ بھی نہیں کہا کہ وہ مجھے گالیاں دیتی تو مجھے گالیاں دو، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے ہدایت دے دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سارے واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں میرے محترم بھائیوں کہ ہم نے جب بھی اصلاح کرنی ہے اور اگلا اصلاح تبھی قبول کرے گا جب وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لاکھوں کی تعداد میں یہ چند سالوں میں اتنا دین پھیلا، مکہ مدینہ چھوڑ کے پورے عرب و عجم میں پھیلا، 1,24,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میں اس کی وجہ تلوار نہیں تھا، صرف اور صرف آپ کا اچھا اخلاق تھا، کیونکہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی صورت میں نبی علیہ السلام کو بتائی کہ دیکھیں انہوں نے کس طرح توحید کا جب پیغام پہنچایا، محبت بھرے لہجے کے اندر میٹھی زبان کے ساتھ اصلاح کرنا چاہیے، پھر انہوں نے لوگوں نے بھی اس چیز کو قبول کیا۔ اور لوگ تبھی قبول کرتے ہیں جب لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں۔ جو قرآن کا اصول تھا، جو ترتیب تھی کہ ایمان والوں قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو بحیثیت والدین اگر آپ اپنی اولادوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اچھا کرنا پڑے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواب بیان کی کہ بیٹے مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا انی اصبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تمہاری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، تو کیا اس سے پیچھے انہوں نے تربیت نہیں کی؟ مجھے ذرا آپ خود بتائیں کہ اتنی بڑی قربانی آج کے وقت کوئی والد دے سکتا ہے؟ بھائیو آج تو ہم چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے بھاگتے ہیں، جیب کے اندر سے 10 روپے بھی دینا تو 1000 دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ وہ بیٹا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں دیا، بڑھاپے کے اندر ادھیڑ عمر کے اندر اللہ نے جو بیٹا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں بتایا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائیں، اس کا نذرانہ، اس کی قربانی ہمارے سامنے پیش کریں۔ تو اب اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا کہ ابا جان جو آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے آپ پورا کریں۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ دونوں باپ بیٹے اپنا چہرہ اللہ کے مطیع کر چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے اس حقیقت کو بیان کر چکے تھے اور اپنے بیٹے کی تربیت اس انداز سے کر چکے تھے کہ جب جب میرے اللہ کا حکم آئے گا ہم نے ہر طرح کی قربانی اللہ کے لیے دینی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ سے نمرود میں کس کے لیے گرے تھے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی یہ تربیت کی تھی۔ آج آپ کا بیٹا جو 20-30 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور آپ کی بات نہیں مانتا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو یہ بتایا ہی نہیں کہ آپ کی اہمیت کیا ہے۔ آپ نے اسے حقوق والدین کے بارے میں کبھی بتایا ہی نہیں، وہ آپ کی بات کیسے مانے؟ اگر بیٹے، اگر اولادیں، اگر بیٹیاں فرما بردار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ایک لمبی محنت ہوتی ہے۔
اگر وہ آپ کے آنکھ کے اشارے کو سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پیچھے ایک بڑی لمبی محنت موجود ہے۔ اگر ایک مرتبہ کی ہوئی والدین کی بات اولاد مانتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ کیا کیا اس نے بات مانی، 20-30 سال تک آپ نے اپنی اولاد کو کبھی پوچھا ہی نہیں، کبھی انہیں یہ بتایا نہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے، والدین کا حق کیا ہے، تو پھر بڑھاپے کے اندر جا کے یہ شکوہ کرنا ہی فضول ہے جی کہ میری اولاد تو میری بات ہی نہیں مانتی۔ ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی بات اپنے بیٹے کے سامنے رکھ رہے ہیں اور وہ بھی خواب کی بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے اوپر بڑی محنت کی تھی اور انہیں یہ بتایا تھا کہ اللہ اگر مال مانگتا ہے تو مال کی قربانی کرنی ہے، اللہ اگر جان مانگتا ہے تو جان کی قربانی بھی دینی ہے، کیونکہ یہ مال بھی اللہ نے دیا ہے، یہ جانیں بھی اللہ نے دی، یہ اولاد بھی اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جب بھی آزمائشیں لیتا ہے، اب اگر وہ آزمائشیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دین صحیح طور پہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہی نہیں۔ ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، صدقہ و خیرات دیتا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک آزمائش آ گئی ہے تو سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے، اگر شکر کرتا ہے لو جی میں تو ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی پڑھتا تھا، فلاں بندے کو نہیں دیکھا گاؤں کا چودھری، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، کبھی اس نے سچ نہیں بولا، وہ تو شرابیں بھی پیتا ہے، وہ تو جوا بھی کھیلتا ہے، وہ سودی کاروبار بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی اس کو سر درد نہیں ہوا۔ ساری آزمائشیں میرے لیے، میرے بھائیوں اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام دیکھیں کہ بیٹے کی جدائی میں کتنا عرصہ روتے رہے، کہ یوسف علیہ السلام بچپن سے جوانی کی عمر میں پہنچ گئے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے اپنے غموں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، تمام انبیاء ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جن کے اندر صبر ہے، چاہے وہ تربیت لوگوں کی کر رہے ہوں، چاہے وہ تربیت شاگردوں کی کر رہے ہوں، چاہے تربیت دوستوں کی کر رہے ہوں، چاہے تربیت اولاد کی کر رہے ہوں، اگر اندر صبر نہیں ہے تو کبھی بھی آپ کی تربیت کا اثر نہیں ہوگا۔ ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیمار رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری نعمتیں چھین لی اور لوٹانے کا سبب یہ بتایا، کہا کہ انہو اواب، کیونکہ وہ صابر آدمی تھے، وہ صبر کرنے والے تھے۔ اتنی شدید بیماری کہ بیویاں چھوڑ گئیں، بیٹے چھوڑ گئے، ملازم چھوڑ گئے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، لیکن صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے کئی سو گنا بڑھا کے دے دیا۔ آج دیکھیں ہمارے اندر بھی سب سے بڑا فقدان صبر کا ہی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اخلاق کا دوسرا نام صبر ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے سامنے غلط بات ہو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تو بھائیوں اچھی بات تو سارے برداشت کرتے ہیں، وہ برداشت کرنی نہیں ہوتی، وہی بات برداشت کرنی ہے جو آپ کے مزاج کے مخالف ہوئی ہے۔ آپ مسجد میں ہیں، ایک بندہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اس کو گالیاں دے کر سکھانا چاہیں گے، کبھی نہیں سیکھے گا۔ آپ کی اپنی اولاد ہے، آپ لوگوں کے اندر اسے رسوا کر کے اسے سکھانا چاہیں گا، کبھی نہیں سیکھے گا۔ آپ صبر کریں اور مناسب موقع کے اوپر اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی میٹھی زبان کے ساتھ تربیت کریں، پھر وہ آپ کی بات کو سنیں گے بھی اور قبول بھی کریں۔